اپنے اپنے نورائے بے مثال اجر واسطے عزت حسین علیہ السلام کی ذات پر بلند سے بلند صلوات۔ تمام بیماروں کی جلد شفا یابی کے لیے، بے روزگاروں کے بہترین روزگار کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، اور جملہ مومنین و مومنات کی تمام حاجات کی برابری کے لیے، اور تمام دعاؤں کی ایک دعا کہ ہمارے وارث، ہمارے اوپر جو حجت ہیں، ہمارے امام وارث فرش آزاد جلد ظہور کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور درود پڑھ لیں محمد و آل چند قطعات سے میں آغاز کروں گا اور اہمیت مجلس حسین پر یہ عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو، عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو، تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو۔ عباس کے پرچم کی ہوا لے گئی مجھ کو، تقدیر میری کرب و بلا لے گئی مجھ کو۔ میں حشر کے میدان میں مایوس کھڑا تھا، میں حشر کے میدان میں مایوس کھڑا تھا، ایک مجلس شبیر بچا لے گئی مجھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ موج فرات دیکھ کرینہ حسین کا، موج فرات دیکھ کرینہ حسین کا، اشکوں پا چل رہا ہے سفینہ حسین کا، اشکوں پا چل رہا ہے سفینہ حسین کا۔ ایک سمت کبریاء ہے تو ایک سمت مصطفیٰ، ایک سمت کبریاء ہے تو ایک سمت مصطفیٰ، دونوں کے درمیان ہے زینہ حسین کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور قطعہ دیکھیے۔ گفتار دیکھ کر کبھی تلوار دیکھ کر، گفتار دیکھ کر کبھی تلوار دیکھ کر، حر مضطرب تھا شاہ کا کردار دیکھ کر، حر مضطرب تھا شاہ کا کردار دیکھ کر، اور پھر یوں ہوا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ یہ ہوا نا پھر روز عاشور، پھر یوں ہوا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، سر پا رسول پاک کی دستار دیکھ کر، سر پا رسول پاک کی دستار دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر بلند صلوات پڑھیں۔ شان وحدت بیان ہوتی ہے، شان وحدت بیان ہوتی ہے، کربلا میں اذان ہوتی ہے، کربلا میں اذان ہوتی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی
ذات پر صلوات پڑھیں، میں یہ شعر پیش کروں آپ کے آگے۔ شان وحدت بیان ہوتی ہے، کربلا میں اذان ہوتی ہے، بھئی سارے مسلک ہیں متفق اس پر، قاصدوں کو امان ہوتی ہے۔ سارے مسلک ہیں متفق اس پر، قاصدوں کو امان ہوتی ہے۔ جس زمین پر حسین سجدہ کرے، جس زمین پر حسین سجدہ کرے وہ زمین آسمان ہوتی ہے۔ جس زمین پر حسین سجدہ کرے وہ زمین آسمان ہوتی ہے۔ وہی جھکتا ہے درپا زہرا کے، وہی جھکتا ہے درپا زہرا کے، جس کی اونچی اڑان ہوتی ہے، جس کی اونچی اڑان ہوتی ہے۔ ایک بچے نے کر دیا ثابت، ایک بچے نے کر دیا ثابت، تشنگی کی زبان ہوتی ہے، تشنگی کی زبان ہوتی ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ ذکر اکبر سے تازگی پا کر، شہزادے کے ذکر پر، ذکر اکبر سے تازگی پا کر فکر انسان جوان ہوتی ہے، فکر انسان جوان ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمود پر۔ دم بدم ذکر کربلا ہونا، یہ جو پوری دنیا میں اس وقت صفحے آزاد جو ہیں وہ بک چکے ہیں، اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اب تک بھی پہنچ رہی ہیں کہ ہر سال کے پچھلے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ وہ جاگی تو ہے دلوں میں محبت حسین کی، شاید نجم افندی نے کہا تھا، دنیا بقدر ظرف مسلمہ ہوئی تو ہے۔ دم بدم ذکر کربلا ہونا، دم بدم ذکر کربلا ہونا، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہونا، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہونا۔ بھائی آدمی کو ولی بناتا ہے، آدمی کو ولی بناتا ہے عشق حیدر میں مبتلا ہونا، آدمی کو ولی بناتا ہے عشق حیدر میں مبتلا ہونا، عشق حیدر میں مبتلا ہونا۔ اور ایک نشانی ہے خوش نصیبی کی، ایک نشانی ہے خوش نصیبی کی، شامل مجلس عزا ہونا، شامل مجلس عزا ہونا۔ اور روزے عاشور کے خمیر میں تھا، روزے عاشور کے خمیر میں تھا۔ حر کی بخشش سے ابتدا ہونا، حر کی بخشش سے ابتدا ہونا۔ بھئی ام لیلا کو زیب دیتا ہے، کائنات کی یہ واحد ماں ہے، ام لیلا کو زیب دیتا ہے، ام لیلا کو، ام لیلا کو زیب دیتا ہے۔ صبر میں فخر حاجرہ ہونا، صبر میں فخر حاجرہ ہونا، یہ شرف خاص ہے برائے حسین۔ سب شہیدوں کا پیشوا ہونا، سب شہیدوں کا پیشوا ہونا، کم نہیں تھا کسی قیامت سے، کم نہیں تھا کسی قیامت سے۔ شہ سے عباس کا جدا ہونا، شہ سے عباس کا جدا ہونا، خون رلائے گا حشر تک ہم کو، بنت زہرا کا بے ردا ہونا، خون رلائے گا حشر تک ہم کو،
بنت زہرا کا بے ردا ہونا شہ نے آزاد کیا، بدوش تین شہ نے آزاد کیا، شہ نے آزاد کیا، پھر بھی اٹھا کوئی نہیں۔ ایسا ہوا، تاریخ نے یہ دیکھا، شہ نے آزاد کیا پھر بھی اٹھا کوئی نہیں، دیپ بجھنے پہ بھی خیمے سے گیا کوئی نہیں، دیپ بجھنے پہ بھی خیمے سے گیا کوئی نہیں، کھینچتی ہے صف آدھا اسی مظلوم پتی جس کا اس دشت ستم گھر میں رہا کوئی نہیں۔ آج بھی جاری ہے سجاد کی آنکھوں سے لہو، آج بھی جاری ہے سجاد کی آنکھوں سے لہو، آج بھی تربت زہرا پہ دیا کوئی نہیں، آج بھی جاری ہے سجاد کی آنکھوں سے لہو۔ اور ایک منظر اور دکھاؤں آپ کو، زرد پتے جہاں اڑتے ہیں سرے شام و شہر، میرے ساتھ رہیے اس منظر میں، زرد پتے جہاں اڑتے ہیں سرے شام و شہر، ارے وہ حویلی جہاں سغرا کے سوا کوئی نہیں، وہ حویلی جہاں سغرا کے سوا کوئی نہیں۔ شام کی سمت ہے احمد کی نواسی کا سفر، ہاتھ پابند رسن سر پہ ردا کوئی نہیں، ہاتھ پابند رسن سر پہ ردا کوئی نہیں۔ گم ہوئے تھے کسی مقتل میں جو بچے باقر، گم ہوئے تھے کسی مقتل میں جو بچے باقر، ڈھونڈنے کو چلی زینب تو ملا کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں گے۔ جزاک اللہ۔ بشان جگر حسن جیدی صاحبان سے درخواست ہے کہ وہ مرثیہ خوانی کے لیے تشریف لائیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ برائے خشنودی ہے سخی ابن سخی ولی ابن ولی حسین ابن علی علیہ السلام صلوات۔ اور دیگر صلوات۔ محمد وعلی محمد۔ شباب نے کیا غفلت سے یوں خراب مجھے، شباب نے کیا غفلت سے یوں خراب مجھے، نہ یاد ذرا حشر کا حساب مجھے، آخر عمر میں لیکن ملا ثواب
عشق سرائے ابو تراب مجھے خدا نے کر دیا ذرے سے آفتاب مجھے شباب نے کیا. درود بھیجیے گا محمد آپ کو. مومنین، واقعات آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہیں. یہ مجلسیں یہ عزا خانے ہماری درس گاہیں ہیں. یقیناً ہم بچپن سے انہی مجلسوں سے ہمیشہ ہم نے درس شبیری حاصل کیا. واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب یزید ملعون نے ولید کو لکھ بھیجا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، تو میرے مولا نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. ایک کلیہ ایک فارمولہ دے دیا زمانے کو. آج کا یہ جو کلام آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں مولا کی لا یعنی نہیں، جو مولا نے بیعت کا انکار کیا، یہ آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. مولا کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا فقط لا نکلا. ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ. سلامت رہیے. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. ایسا لگتا تھا کہ بیعت کا جنازہ نکلا. میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا. انگینت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش. توجہ رکھیے گا. انگینت سجدے ہیں کرتے ہیں جو کعبے کو تلاش. ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ. مولا ماذا شاد رکھا آپ کو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
انگینت سجدے کرتے ہیں جو کعبے کو تلا، ایک سجدہ ہے جسے ڈھونڈنے کعبہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ تو فرمائیے گا کہ وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، ہم شیعہ حضرت کرار کے ذہن کو فوراً پہنچ جاتے ہیں کہ وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ، علی رب کمال پالیشان ایک قرآن علی آنگل علی میری علی کمال نوکر علی حبدان علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان نعرہ حیدری علی مولا علی مولا وہ بھی کرتی تھی خدیجہ سے تقابل اپنا، جس کے حجرے سے صدا مال خدیجہ نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ رہا خدا کے اثر پہ اثر خدیجہ کا، دور پلی جہاں وہ گھر خدیجہ کا، زمانہ آج تک اسلام کہہ رہا ہے جسے وہ در بدر تھا نہ ہوتا جو گھر خدیجہ کا۔ میرا مولا آپ سب کو سوائے غم حسین کے جو غم نہ دے۔ میں تمہید باندھنے لگا ہوں، اگلا شعر جو ہم پڑھنے لگے ہیں وہ رضی اللہ کے اوپر ہے۔ میں بتانے لگا ہوں آپ کو کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں سب امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی غیر مذہب جو ہیں وہ بھی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ واحد مسلمان قوم ہے جو یزید سے محبت کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حضرت سیدنا یزید، زور سے بولیے نا، پیشوا گالی ہے ہمارے لیے۔ یہ واحد مسلمان قوم ہے جو یزید سے محبت کرتی ہے۔ 4 مصرے آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ اس کی پیشخانی کے لیے جو شعر ہم رضی اللہ کا پیش کریں گے کیا حیثیت ہوتی ہے، کیونکہ اگر رضی اللہ سبھی تھے تو پھر سورہ منافقون کس کے لیے اتری؟ سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، سلامت رہیے، سر محشر کوئی اس گھر کا ہم پلہ نہیں بنتا، زمانہ لاکھ بھی چاہے مگر واللہ نہیں بنتا، تو منت مان
منت کر دعائیں مانگ لے، لیکن اگر ناراض ہو زہرا رضی اللہ رضی اللہ کی اوقات کھلی تب ہم پر، پوری توجہ، رضی اللہ کی اوقات کھلی تب ہم پر، جبکہ سفیان کا پوتا رضی اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اسی لیے تو ہم یا علیہ السلام کے قائل ہیں یا لعنت اللہ علیہ کے قائل ہیں۔ رضی اللہ کی اوقات کھلی تب ہم پر، جبکہ سفیان کا پوتا رضی اللہ نکلا کے ہونٹوں، اب ذرا اپنے اذہان کو خیبر کے میدان میں لے کے چلیے گا کہ رب کے محبوب نے خیبر میں پڑھی نام علی، علی مولا، رب کے محبوب نے خیبر میں پڑھی نام علی، اپنے مولا کی مدد کو میرا مولا صبح کے ساتھ دل بولا، زمین بولی فلک بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری، مولی جو مجالس و محافل میں نعرہ حیدری لگتا ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، ذرا سماعت فرمائیے کیوں لگتا ہے کہ ہم کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، علی مولا، علی مولا، ہم کو بارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، یا علی کہتے ہی منکر کا کلیجہ،
ہم کو دارود کی تیغوں کی ضرورت نہ پڑی، یا علی کہتے کہ منکر کا کلیجہ نکلا میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا، اور ننھے ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، ننھے ہاتھوں پہ اٹھا لائے تھے جس کو شبیر، اصل قامت میں وہ کعبے سے بھی اونچا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ مولانا حسین نے دستِ دعا بلند کیجئے گا، یہ دو مصرے سماعت فرمائیے کہ انگینت فطر سراہب تھے عزاخانے میں، انگینت فطر سراہب تھے عزاخانے میں، بعد مجلس کے جو بے شیر کا جھولا نکلا، میرے شبیر کے ہونٹوں سے فقط لا نکلا۔ روح بھیجے گا محمد والے محمد۔ اس جنگل میں ایک بسی وسانی ہے، کہاں زہران مقتل میں یہ اس کی لا
مومن کرام، آج 2 محرم ہے، آج حسین کا قافلہ کربلا پہنچ گیا۔ خدا کا شکر ادا کرتے میرے مولا، تمہیں ہمیں اتنی زندگی عطا کی، ہم ایک بار پھر مولا حسین کو پرسا کر۔ آئیے ہم سب مل کر مولا حسین کو پرسا پیش کریں۔ جب کربلا میں اسب امام مبین کا، جب کربلا میں اسب امام مبین کا، وہ کیا رکا کہ قافلہ شاہدی رکا، شیبول مرتجز یہاں یوں ہی نہیں رکا، رکنا تھا جس جگہ سے بے شک وہی رکا، رکنا تھا جس جگہ سے بے شک وہی رکا، صحرا بھی بے شجر ہے تو دریا بھی پاس ہے، اب سامنا ہے موت کا جینے سے یاس ہے، عباس سے کہا کہ ذرا سامنے تو جا، جو لوگ اس زمین کے مالک ہیں ان کو لا، آئے بنی اسد تو کہا شہنے آؤ، آئے بنی اسد تو کہا شہنے آؤ، کچھ حال اس زمین کا شبیر کو بتا، وہ بولے متفق دعائی رسول کی، کیوں آ گئی نظر میں یہ ابن بطول کی، یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کربلا، یہ نینوا ہے ماریا ہے اور کربلا، منحوس یہ زمین ہے یا شاہ دو سرا، یہاں ہوئے اولی العزم انبیاء، آدم خلیل و نوح یہاں روئے کربلا، کربلا کسی کے بھی سر سے ٹلی نہیں، زمین لائق ابن علی نہیں، فرمایا شہنے ہم یہاں بستی بسائیں گے، سویا ہوا نصیب زمین کا جگائیں گے، فرمایا شہنے ہم یہاں بستی بسائیں گے، سویا ہوا نصیب زمین کا جگائیں گے، لوگوں قریش کے مہر ترشا بنائیں گے، یا جنوں ان سے پہلے ادب سر جھکائیں گے، یا جنوں ان سے پہلے ادب سر جھکائیں گے، نور نگاہ اہل تولا بنے گی یہ، عرش اولا کے بعد وہ اللہ بنے گی یہ، سرزمین پسند ہے ہوگا یہی پڑا، ہم کو خریدنا ہے اسے تم نہ ہچکچا، اے او شرع کی بات ہے کھل کر زباں پہ لا، یادوں کے اس زمین کی قیمت ہمیں بتا، بولے بنی اسد رہے ابرار آپ ہیں، ہم ہیں غلام مالک و مختار آپ ہیں، ہم ہیں غلام مالک و مختار آپ ہیں، قصہ لے کے 60,000 سے دیکھا، جس سے بنی اسد کے ہوا حال پر کرم، پھر کر کے بے نام کا سامان سب بڑھا، لکھ دی زمین بنام شہنشاہ ذی حشم، ایک آن میں فرات پہ خیمے بپا
بنی اسد کو مخاطب یہ پھر کہا میں نے تمہارے حق میں زمین کو ہبا کیا کچھ دن کے بعد جنگ یہاں ہوگی برملا سب مارے جائیں گے میرے فرزند و اقربا سب مارے جائیں گے میرے فرزند و اقربا لاشیں ہمارے خاک پہ ہوگے پڑے ہوئے دور سے یہ دیکھو گے منظر کھڑے ہوئے وہاں ہے اس کے باقی وصف مصطفیٰ بنا کے اہل حرم کو جب کیا یہ جائیں سوئے شام تو اے قوم باصفا کر دینا دفن لاشوں کو مل کر پے خدا کر دینا دفن لاشوں کو مل کر پے خدا سید بے وطن پہ اگر رحم کا اسد سے دلوں کو تھا اضطراب پھر ان کی عورتوں سے کیا آپ نے خطاب اگر ہو مردوں کو اشرار کا عطا خوش تم سے ہوگی بنت رسول فلک جنا لاشوں کو ایک گڑھے میں دبا دینا لاشوں کو ایک گڑھے میں دبا دینا بیویوں میں فاطمہ سے جزا لینا بیویوں نشتر سے چبھ رہے تھے ہر ایک دل کے یہ سخن رونے لگے امام کی باتوں پہ مرد و زن بچوں سے ان کہ شہر کہا باغموں میں ہے بچوں سے ان کے شہر کہا باغموں میں ہے بے بس وہ والدین تمہارے تو جان من تم چھوڑیوں میں خواب لیے رن میں آئیو اور خاک سے ہمارے بدن ڈھانپ جائیو اور خاک سے ہمارے بدن ڈھانپ جائیو چولیوں میں خاک لیے رن میں آئیو اور خاک سے ہمارے بدن ڈھانپ جائیو حضرت کے اس بیان سے محشر بپا ہوا اور آنکھ اچھر پار ہوئی دل دھڑک گیا سیدانیاں پکارتی تھی ماں محمدہ کربلا میں مجلس اول ہوئی بپا کربلا میں مجلس اول ہوئی بپا رو کے اثر قلم کو روایت تمام ہے یہ مرثیہ بھی نظر امام انام ہے جب کربلا میں اسبے ہمارے لالا محمد والی محمد کے صدقے میں میرے مولا اس ذکر کے صدقے میں خاص طور پہ پروردگار ہمارے دامن میں سوائے اس ذکر کے اور کوئی عمل نہیں ہے میرے مولا اپنی بارگاہ میں اور امام زمان امام حق کی بارگاہ میں اس ذکر کو قبول و منظور فرما جتنے حاضرین یہاں موجود ہیں یا جو نہیں آ سکے پروردگار ان کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں پورا فرما بیمار کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما بے روزگار کو روزگار عطا فرما جو صاحب اولاد نہیں ہے پروردگار
امام مظلوم کربلا کے شہزادوں کے صدقے میں انہیں صاحب اولاد فرما، امام برحق امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، انتظامیہ کے جتنے بھی افراد، پولیس اہلکار، یا جتنے بھی یہاں پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں امام مظلوم کربلا کی، امام مظلوم کربلا کا تجھے واسطہ دے رہے میرے مولا، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار امام برحق امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ سید حسن عسکری صاحب بہت بیمار ہیں، دعا کیجئے کہ بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفائے کاملہ نصیب۔ علامہ ذوالفقار حسین نقوی صاحب، اقتدار کوثر صاحب، سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، سید انوار علی شاہ صاحب، بانی مجالس ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ، اس خاندان کے دیگر مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اختر عباس زیدی صاحب کے چند مصرے سماعت کے لیے پیش ہیں۔ مدحت مولا علی سماعت فرمائیے کہ علی کا تذکرہ ہے اور میں ہوں، علی کا تذکرہ ہے اور میں ہوں، عطائے کبریا ہے اور میں ہوں، میرے قدموں کو تکتے ہیں فرشتے، میرے قدموں کو تکتے ہیں فرشتے، نجف کا راستہ ہے اور میں ہوں، عزا کے فرش تک تو آ گیا ہوں، عزا کے فرش تک تو آ گیا ہوں، بقا ہے بس بقا ہے اور میں ہوں، میرے بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، میرے بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، دعائے فاطمہ ہے اور میں ہوں، میرے بچے بھی ماتم کر رہے ہیں، دعائے فاطمہ ہے اور میں ہوں، اور بہت آسان ہے نزا کی منزل، بہت آسان ہے نزا کی منزل، رخ شیر خدا ہے اور میں ہوں، بہت آسان ہے نزا کی منزل، رخ شیر خدا ہے اور میں ہوں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیے، کہاں ہے قبر میں تنہائی آصف، کہاں ہے قبر میں تنہائی آصف، میرا مشکل کشا ہے اور میں ہوں، نعرہ حیدری۔ میں التماس گزار ہوں حجت الاسلام علامہ سید افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موجود قرآن اور فطرت پر مومنین سے خطاب فرمائے۔ علامہ سید افسار علی نقوی صاحب قبلہ، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
आशूर की तमहीद नजर आता है, सुबह आशूर की तमहीद नजर आता है, चेहरा हुर है के खुर्शीद नजर आता है, चेहरा हुर है के खुर्शीद नजर आता है, एक हुर के लिए शहने की कर्ब बला तैयार, यूं भी दीद को पसे दीद नजर आता है। सलवात पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़-ज़ुल्म वकब्बिरहू तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम मक्कीयल मदनीयल उम्मी साहिबिल वक़ार वस्सकीना अल मदफून बिअर्ज़िल मदीना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सर नास ला यअलमून। सल्लल्लाहु मुहम्मद व दुआ है रब्बे कायनात बसत के ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद इस फर्श अज़ा का बिछाया जाना, मुंतज़मीन की ये काविश, आप दोस्तों की शिरकत परवरदिगार आलम अपनी बारगाह आली में कबूल मंजूर फरमाए। आले मोहम्मद के मुक़द्दस ज़िक्र के सदक़े में जो भी नेक दिली शरई हाजात हैं उन्हें कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार तमाम बारगाहों, ज़ाख़ानों, ज़ाकिरीन, उलमा की हिफाजत फरमाए। कल एक इंतहाई अलमनाक हादसे में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सैयद सफ़ीर सज्जाद शराजी साहब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दुआ कीजिए परवरदिगार उनके घराने को सब्र सुकून अता फरमाए, परवरदिगार मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जवारे आइम्मा मासूमीन में जगह अता फरमाए और उलमाए हक़ का साया हमारे सरों पे बरकरार फरमाए। एक बाबा से बुलंद दुरूद पढ़ने मोहम्मद इजाज़त इस बात का आगाज़ किया जाए। एक जागते हुए दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले हज़रात सामीन, कुरान और फितरत के उन्वान पर ये हमारी आज की दूसरी नशिस्त है। कल इब्तिदान तमहीदन आप हज़रात के सामने फितरत का माना अर्ज़ किया कि परवरदिगार ने इस लफ्ज़ को इंतहाई खूबसूरती से कुरान पाक में इस्तेमाल किया। परवरदिगार वाज़े फरमा रहे हैं फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा, ए हबीब आप अपने रुख अनवर को दीन हनीफ की जानिब रखिए। फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, वो अल्लाह की फितरत जिस पर उसने इंसान को खल्क़ किया। ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह, परवरदिगार के तरीक़ा तख्लीक में तब्दीली वाक़या नहीं होती। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही परवरदिगार का सीधा दीन है। वलकिन अक्सर नास ला यअलमून, मगर बदकिस्मती ये है कि हज़रत इंसान गौर ही नहीं करता, ये इदराक ही नहीं करता, ये समझता ही नहीं है, ये बेअक्ल ही रहता है। हज़रत सामीन, एक बात तो तय हो गई कि परवरदिगार आलम ने हमें पैदा होने के बाद दीन अता नहीं किया, हमें पैदा ही दीन हक पर किया गया।
فطرت کے عنوان پر پروردگار عالم نے ہماری تخلیق میں ہی دین کو قرار دیا. یہی وجہ ہے. ہو سکتا ہے اس موجود مجمع میں بھی مختلف مذاہب افراد موجود ہوں. ہم جس پلانٹ پر رہتے ہیں، جس دنیا میں رہتے ہیں، مختلف مذاہب سے دنیا کا تعلق ہے، مگر یہ بات یاد رکھیے کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تاریخ تو انسان کی سبھی کے لیے ایک جیسی ہے. انسان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا وقت گزرا ہی نہیں ہے جب انسان تو موجود ہو، دین موجود نہ ہو. انسان جب سے ہے وہ دیندار ہی، یعنی مذہب کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی حضرت انسان کی تاریخ ہے. انسان پر کوئی ایسا ایرا نہیں گزرا، ایسا دور نہیں گزرا، ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب انسان تھا اور دیندار نہیں تھا. لہٰذا دیندار ہونا یہ تو ہمیشہ سے انسان کی عادت ہے، بے دین ہونا انسانی بدعت ہے. بے دین ہونا بطور انسان بدعت ہے، کیونکہ ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ انسان تھا اور دین نہیں تھا. کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ پروردگار فرما رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا ہی دین پر کیا ہے، فطرت کے عنوان میں. لہٰذا اس آیت کریمہ میں جو سورہ روم کی 30ویں آیت ہے، پروردگار نے فطرت کو دین قرار دیا، دین کو فطرت قرار دیا. علماء نے لکھا ہے کہ 3 جگہ پروردگار نے دین کے 3 مترادف فرمائے ہیں قرآن پاک میں. اگر تو جو ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے سورہ روم کی یہ 30ویں آیت میں اللہ نے لفظ فطرت کو دین کے مترادف کے طور پر استعمال کیا. دوسری جگہ 138ویں آیت سورہ مبارکہ بقرہ، پروردگار نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. رنگ تو فقط اللہ کا رنگ ہے اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. یہ پروردگار نے آیت کیوں اتاری؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم سے ایک سینئر مذہب موجود ہے نصارہ، جنہیں عرف عام میں عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلنے والے. ان میں ایک عادت رائج تھی کہ جب بھی ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا، اور اب بھی ہے، آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں بیپٹائز کرنا ہے، وہ آج بھی جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسے ایک مخصوص قسم کا غسل دلاتے ہیں. معنی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ آیا ہے نا، اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ بے مذہب ہے، یہ بالکل اس کا کوئی مذہب اور اس کا دین ہے ہی نہیں. اب ہم اس پر نصارہ کا کلر چڑھا رہے ہیں، اسے نصارہ کے رنگ میں ڈھال رہے ہیں. آج بھی جب کوئی بچہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ان میں آج بھی یہ عادت موجود ہے کہ پادری صاحب کے پاس جایا جائے گا چرچ میں، وہ اسے ایک مخصوص پاک پانی میں غسل دلائیں گے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس پہ نصارہ کا رنگ چڑھایا جا رہا ہے. اس پر پروردگار نے فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. تم کون سے رنگ چڑھا رہے ہو؟ رنگ تو اللہ کا رنگ ہے جس نے چڑھا کے بھیجا. جو ہے دوستان ایسی، یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے رنگ، کلر کو دین کا مترادف قرار دیا، یعنی لفظ دین کی بجائے کلر استعمال کیا، صبغہ. ایک ہو گیا فطرت، ایک ہو گیا صبغہ. تیسرا پروردگار عالم نے جو تیسرا لفظ دین کے مترادف کے طور پر پیش کیا، اور جہاں سے میں چند فضائل کے نکات آپ کے سامنے واضح کروں گا اور لطف آئے گا انشاءاللہ اگر بات پہنچ سکی تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں جلیل القدر پیغمبر، 1.25 لاکھ انبیاء میں 313 کو اللہ نے رسول بنایا، ان میں سے فقط 5 کو اولو العزم ہونے کا شرف عطا کیا. آپ جانتے ہیں اس میں سب سے پہلے نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور ختمی مرتبت. یہ 5 ایسی ہستیاں جو بعد سرکار ختمی مرتبت، کائنات نبوت کا افضل ترین پیغمبر، شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام. اب یہود کا دعویٰ ہے کہ تم حضرت ابراہیم کا نام نہ لیا کرو، وہ ہمارے جد تھے. نصارہ نے کہا کہ کوئی انہیں کلیم نہ کرے، وہ تو ہمارے جد تھے. جب اسلام آیا سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا میں تو شریعت ابراہیمی کا تسلسل ہوں. لہٰذا جب مسلمانوں نے ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے شروع ہوا تو یہود بھی بگڑ گئے، نصارہ بھی بگڑ گئے. یہود نے کہا وہ تو ہمارے تھے، نصارہ نے کہا وہ تو ہمارے تھے.
پروردگار نے فرمایا قرآن میں ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ ولیکن کانا حنیفا مسلما، یہود بھی نہیں تھے نصارہ بھی نہیں تھے، وہ تو حنیف مسلمان تھے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تیسرا لفظ جو دین کا مترادف بنا وہ لفظ حنیف بنا۔ چلیں اگر یہاں بات پہنچے تو لطف آئے گا، ذرا کمال دیکھیے، ابراہیم ایک ہی شخصیت ہیں، یہود کہہ رہے ہمارے تھے، نصارہ فرما رہے ہمارے تھے، اسلام نے کہا نہ تمہارے تھے نہ تمہارے تھے، وہ تو ہمارے تھے۔ پتہ چلا شخصیت میں دم ہونا اسے زبردستی منوانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کرے میری بات پہنچ سکے دوستان عزیز، جب شخصیت میں دم ہونا، یہی پیغمبر نے بھی تماشا دیکھا کہ ایک تھا سلمان، مہاجر کہہ رہے تھے وہ تو ہمارا ہے، نصارہ نے کہا، انصار نے کہا وہ ہمارا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا نہ وہ تمہارا ہے نہ وہ تمہارا ہے، سلمان و منا اہل البیت وہ تو ہمارا ہے۔ توجہ ہے دوستان، شخصیت میں دم ہونا چاہیے، اور اتنا دم ہے شخصیت ابراہیم میں۔ سورہ مبارکہ نحل، پروردگار عالم نے ابراہیم کے لیے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وما یک من المشرکین۔ جناب ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے۔ حضور لطف آ جائے، تھکاوٹ اتر جائے اگر یہ جملہ میں پہنچا سکوں تو، حضرت ابراہیم کو یہ لفظ قرآن میں کسی اور نبی کے لیے پروردگار نے استعمال نہیں کیا کہ ایک ہستی کو اس کی ذات میں پوری امت بنا دیا۔ فرمایا اِنَّ ابراہیم کانا امت، ابراہیم اپنی ذات میں امت تھے، وہ حنیف مسلمان تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یعنی منع کر دیا یہود و نصارہ کو، تم کلیم ہی نہ کیا کرو ان کو، کوئی انہیں اپنے میں شمار نہ کرے، وہ تو حنیف تھے۔ مگر جو لفظ استعمال کیا وہ کتنا حسین ہے، فرمایا ابراہیم اپنی ذات میں پوری امت تھے، تنہا ابراہیم۔ آپ جانتے اس بات کا مطلب کیا؟ پوری امت نمازیں پڑھے، لو جوانوں لطف آئے اگر بات پہنچ جائے، پوری امت نمازیں پڑھے، تنہا ابراہیم نماز پڑھے تو برابر ہے۔ ایک پوری امت روزے رکھے، تنہا ابراہیم روزہ رکھے، برابر ہے۔ پوری امت حالت عبادت میں چلی جائے، تنہا ابراہیم عبادت کرے تو برابر ہے۔ یعنی پوری امت کو، لیجئے جملہ وہ ہے کہ آخری دوست تک لطف آنا چاہیے، حضور پوری امت کو ایک پلڑے میں رکھیں، ایک طرف ابراہیم کو رکھیں تو پھر جا کر پلڑا برابر ہی رہے گا۔ پوری امت کی عبادت میں لاؤ تو تنہا ابراہیم بنتا ہے۔ اللہ جانے وہ ذات علی ابراہیم کی نسبت کیا ہوگی جس کی ایک ضرب امت نہیں ثقلین کی عبادت میں بھاری ہو۔ توجہ ہے دوستان عزیز، جس کی ضرب امت نہیں ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے، اللہ جانے جس کی ضرب کا وزن اتنا ہے اس کے سجدے کا وزن کتنا زیادہ ہو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے وارث رسول کی عظمت کیا، نفس پیغمبر کا کمال کیا۔ دوستان ذرا غور فرمائیے، اب تین الفاظ آپ کے سامنے آ گئے۔ اب چونکہ قرآن اور فطرت عنوان ہے تو قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں رہنا ہے نا توجہ آپ دوستوں، قرآن سے رغبت ہے نا دوستان کو۔ ابھی دیکھیں ہمارے لیے معاملہ قرآن کتنا لطیف بناتا چلا جائے گا، بس آپ کی توجہات چاہوں گا۔ تین الفاظ آ گئے دین کے مترادف کے طور پہ، پہلا فطرت، دوسرا صبغہ اور تیسرا حنیف۔ ان تینوں کو معصوم نے ایک فرمان میں جوڑ دیا۔ فرمان ہے امام محمد باقر علیہ السلام، شہید مطہری نے بھی کوٹ کیا، آیت اللہ جوادی عاملی نے بھی فطرت در قرآن کے اندر کوٹ کیا۔ یہ بہار الانوار کا ایک پورا باب بھی ہے،
اسی حدیث کے اوپر پورا باب ہے بحر الانوار کا. معصوم نے فرمایا الدین الحنیف والفطرۃ والصبغہ التعریف فی المیثاق. آپ نے فرمایا یہ تینوں جو ہیں دین حنیف، دین صبغہ اور فطرت، اللہ نے ان تینوں کو اکٹھے کہاں کیا ہے، ان کی تعریف کہاں ہوئی ہے؟ یوم میثاق. توجہ ہے جی. قرآن پاک جن دوستوں نے سن رکھی ہے، آیت انتہائی معروف ہے سورہ اعراف کی. پروردگار نے عالم ذر میں ایک میثاق کا ذکر کیا کہ میں نے انسانیت کو پشت آدم سے نکالا تھا. وَأَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. پروردگار نے فرمایا ہم نے پشت آدم سے سبھی انسانیت کو اخذ کیا اور پھر ہم نے ان سے اوتھ لیا. میں نے ان سے پوچھا کیا گواہی دیتے ہو میں تمہارا رب ہوں؟ تو ساری انسانیت نے گواہی دی بے شک پروردگار تو ہمارا رب ہے. شہدنا تقولوا یوم القیامہ انکم کنا عن ھذا غافلین. تو فرمایا اب اس پہ شاہد ہو جاؤ اور دیکھو مکر نہ جانا، قیامت میں مجھے کوئی یہ نہ کہہ دے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. آپ نے فرمایا یہ جو سب کچھ ہے فطرت حنیف صبغہ اللہ نے وہاں اکٹھے کر دیے تھے. اب جتنے بچے دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں اسی اوتھ پر پیدا ہو رہے ہیں. لیجئے میرے موضوع کی تمہید ختم ہوئی، اب یہاں سے فضائل کا باب ہے، پوری توجہ چاہوں گا. اسی لیے رسول خدا نے اس پورے مضمون کو ایک حدیث میں سجا کے آپ کے اور میرے لیے آسانی فرما دی. آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. آپ نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہو رہا. ذرا محسوس کیجئے گا دوستو اور اس بات کو سمجھیے گا کیونکہ اس کے وزن پہ میں نے چند باتیں عرض کرنی ہے. پیغمبر نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام پر پیدا ہو رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ جو مسلمان کے گھر پیدا ہو رہے وہ مسلمان ہو رہا. معنی کیا ہوا؟ آج کی تاریخ میں دنیا بھر میں جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں ماں یہودی بھی ہوئی تو بچہ مسلمان ہے. حضور اگر بات سمجھ میں آئے تو اگر ماں باپ نصارہ بھی ہوں تو بچہ مسلمان ہے. حتیٰ وہ ایتھیسٹ گاڈ لیس ہوں، خدا کو مانتے نہ ہوں، بچہ تو بے دین نہیں ہے. ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ مسلمان ہی پیدا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہر وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے اسے کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں جب تک وہ کلمے کا انکار نہ کر دے. توجہ ہے دوستو، مجھے باپ سے توجہ چاہیے. ذرا اس بات کو سمجھیے گا. پروردگار گواہی دے رہا ہے میں تو پیدا ہی اسے فطرت پر کر رہا ہوں، میں نے تو پیدا ہی دین پر کیا. اور رسول تصدیق فرما رہے ہیں ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے تب تک کوئی کافر نہیں جب تک کفر نہ کرے. جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام میں لے کر سبھی کو چلوں گا انشاءاللہ. توجہ ہے دوستو، اسی لیے کافر کسے کہتے ہیں؟ بات حساس ہے، لطف ہے. کافر اسے نہیں کہتے جو ایمان نہ لائے، کافر اسے کہتے ہیں جو انکار کرے. کفر کا معنی ایمان نہ لانا نہیں ہے، کفر کا معنی ہے انکار حق کرنا. کس بات کا انکار؟ میری بات کا، آپ کی بات کا، مسجد کے مولانا کا نہیں، اس حقیقت ابدی کا جو دین کے نام پہ اللہ نے اس میں رکھی تھی اور اسے اس پہ پیدا کیا تھا. جب تک وہ بڑا ہو کے اپنے شعور کی روشنی میں اس دین کا انکار نہیں کرے گا اسے کسی مولوی سے اجازت کلمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. اسی لیے کافر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو. اب اس سے زیادہ میں وضاحت نہیں کر سکتا دوستو، بات سمجھ آنی چاہیے اس فاضل مجمع کو. اس کا مطلب ہے اگر کسی کو کافر ثابت کرنے کا شوق ہے تو وہ یہ نہیں پوچھے گا دکھاؤ اس نے کلمہ کب پڑھا. توجہ ہے جی، اب تو بات پہنچنی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو چوکھٹ پہ لے گیا ابو طالب جی.
توجہ ہے دوستانے، اگر کسی کو شوق ہے کسی کے کفر کو ثابت کرنے کا تو وہ ہم سے یہ نہ پوچھے بتاؤ کلمہ کہاں پڑھا، کلمہ کہاں پڑھا. ارے جاہلو تم بتاؤ کلمے کا انکار کہاں کیا. توجہ ہے دوستانے، یہاں ٹھہریں گے اس منظر کافی دیر ٹھہریں گے، اس بات پہ غور فرمائیے. شوق اس بات کا ہے کہ کلمہ ثابت کیا جائے. آپ کے خیال میں اس کا مطلب ہے جو کلمہ ڈیمانڈ کر رہا اس بیچارے افلاس زدہ ذہن کا شعور صرف اتنا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے جو کلمہ پڑھے وہ مومن ہے. کلمہ پڑھنا ایمان کو ثابت کرتا ہی ہے. اپنی مرضی کے علماء سے جا کے میری گفتگو کی تصدیق فرما دیجیے. کلمہ پڑھنے سے کبھی ایمان ثابت ہوتا؟ کلمہ پڑھنے کا کیسے مطلب ہوا کہ یہ صاحب ایمان ہے؟ لیجئے میں دلیل عرض کر رہا ہوں. نفاق کے جتنے بھی ابواب ہیں وہ کلمہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں. شاید میں نے جملہ ہی مشکل چلے میں پھر عرض کرا. نہیں میں نے مشکل بات کی تھی، بنتا ہی یہ تھا، آپ کا اتنا ہی رسپونس بنتا تھا، مگر جوانوں میں آسان کر رہا ہوں. منافق ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا شرط ہے. اب تو بات آسان ہو گئی نا. یاد رکھیے کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کلمہ نہ پڑھ لے. دیکھیں جب تک کلمہ نہ پڑھے گا تب تک تو ویسے ہی کافر ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق اس لعین کو کہتے ہیں جو ہوتا کافر ہی ہے، اہل ایمان میں گھس بیٹھتا ہے اور گھس بیٹھنے کے لیے کلمہ ضرور پڑھتا ہے. تو ایک بات تو واضح ہو گئی، کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد دو راہیں ہیں، یا ایمان یا نفاق. توجہ ہے جی؟ نہیں ابھی بھی لکس نہیں ہے، بات مزید ٹھہر کے واضح ہوگی. جتنی تسلی سے مومن کا قبول اسلام ملے گا وہ تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. منافق کا قبول اسلام ہمیشہ تسلی سے ملے گا. توجہ ہے جی؟ اس کا کلمہ چیخ چیخ کے ملے گا، پورا پورا تفصیلی واقعہ ملے گا، کیونکہ یہی تو اس کا ہنر ہے. وہ پڑھتا ہی ایسے ہے، سب دیکھ لو میں نے پڑھ لیا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ کیونکہ اس کا ہنر ہی ہے. وہ منافق ہے، منافق کا ہنر اس کا نفاق ہے. وہ ایسے کلمہ پڑھے گا پتہ چل جائے، تاریخ میں آ جائے، ہر کتاب نوٹ کر لے، ہر راوی دیکھ لے، اچھی خاصی جد و جہد والا کلمہ ملے گا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ مگر ایک بات تو واضح ہو گئی کہ کلمہ پڑھنا مومن ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ منافق ہونے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا شرط ہے. تو حضور اب دیکھیے، کاش میری یہ بات پہنچ جائے نہ تو یہیں لطف آ جائے، اور یہیں میں اس بات کو سمیٹ کے آگے بڑھ جاؤں گا. حضور اس کا مطلب ہے کلمہ پڑھنے کے بعد اب دو راہیں ہیں، یا نفاق یا ایمان. ایک بات تو واضح ہو، چونکہ منافقت کے ابواب کلمہ پڑھنے کے بعد شروع ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے جن کا کلمہ ملتا ہے یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے. توجہ ہے دوستو؟ تو پھر یہ کلمہ ملنا کس بات کی دلیل ہے؟ یہ یاد رکھے امت، یہ جن کے کلمے نہیں ملتے نا ان کے بارے تو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، پر یہ جن کے کلمے ملتے ہیں نا یہ ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں، پڑھنے سے پہلے کافر ہونے کی دلیل ہے. یہ کلمہ ملنا مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ فقط اتنا ثابت کرتا ہے یہ آج تک کافر تھا. امت تکلف نہ کرے، نہ ہمارے گریبان پکڑ کے پوچھو بتاؤ علی کے باپ نے کلمہ کہاں پڑھا، بتاؤ. ارے صاحب پڑھا ہوتا تو ملتا.
جو ہے جی جنہوں نے پڑھے تھے مل گئے، اس سے ثابت ہوا پہلے کافر تھے۔ علی کا باپ کیوں پڑھتا؟ وہ جب سے تھا مسلمان۔ توجہ ہے دوستو؟ اللہ صلی علی محمد مال۔ دنیا خام خواہ 1400 سال سے ہماری جان کو آئی، دکھائیے کلمہ کہاں پڑا، کوئی روایت لائیے کہاں پڑا۔ صاحب ملتی وہ شے ہے جو ہو، جو کی بات ہے جو 1400 سال میں نہیں ملا اب کہاں سے ملے گا؟ اب بھی یہی تقاضا ہے، دکھائیے، دکھائیں آپ کو کلمہ۔ اللہ کرے میں یہ بات پہنچا دوں اس فاضل مجمع کو لاہور کے، دکھاؤں آپ کو کلمہ۔ ابو طالب کو کہیں ماحول بنا کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابو طالب گھر کے صحن میں بیٹھے ہوں، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور اپنے بچوں کو نام سے آواز دیں تو مولوی تیرا کلمہ مکمل ہو جائے۔ اسلام سرمایہ اسلام جناب ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ جو ہے دوستو منظر یاد رہے گا نا، ابو طالب گھر کے صحن پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے اور بچوں کو صرف نام سے پکار لیں، یا محمد، یا علی۔ لیجئے ابو طالب تو گھر میں ہر وقت کلمے کا ہی ورد کر رہے ہیں، گود میں کلمہ۔ توجہ ہے دوستانے، ہر دنیا میں آنے والا مسلمان ہے، یاد رکھیے کوئی کسی مذہب پر پیدا نہیں۔ اسی لیے معصوم نے جب اس فرمان کو آگے بڑھایا تو آپ نے واضح فرمایا کہ بعد میں ماں باپ یہ غلط قسمی تعلیم ہے جو اسے بہکا سکتی ہے۔ کوئی اس کو دین ہندو مت پہ لے جائے، کوئی سکھ مت پہ لے جائے، یہود پہ لے جائے، نصارہ پہ لے جائے۔ اللہ نے اسے حنیف فطرت کے اوپر مسلمان پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے ہر شخص جو دنیا میں آ رہا ہے وہ شعور دین لے کر آ رہا ہے۔ توجہ ہے دوستانے، لہٰذا اگر ایک انسان دنیا میں آئے اور آپ اس کی فطرت سلیم کو چھوڑ دیں، اسے بہکائے نہ، خود بخود اس کی پیشانی خدائے حق کے سامنے جھک جائے گا۔ توجہ ہے، کیونکہ فطرت کے نام کے اوپر دین اللہ نے اپنا اس کے سینے میں سما دیا۔ یہی وجہ ہے جب فطرت در قرآن میں حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے انہوں نے اوصاف فطرت بیان کیا ہے نا، تو اس میں سب سے پہلے ہی بڑا لطیف ہے، لطف آئے گا تھوڑی سی اس بات کی تمہید، مگر لطف آ جائے اگر میں پہنچا پاؤں۔ وہ فرماتے ہیں غور و فکر، تفکر، یہ جو غور کرنے کا مرحلہ ہے، تفکر کرنے کا، ہر انسان دنیا کو دیکھتا ہے، ہر چیز پر غور کرتا، فکر کرتا۔ یہ فکر کرنا، یہ غور کرنا، تفکر کرنا انسان کے لیے حصولی نہیں ہے، یعنی آپ کسی کو سکھا نہیں سکتے کہ سوچئے۔ فکر کرنا سکھایا نہیں جا سکتا،
غور کرنا سکھایا نہیں جا سکتا۔ اللہ نے قدرتاً انسان کے اندر فکر کی قوت کو رکھا۔ توجہ ہے دوستو؟ بڑا لطیف عنوان ہے اگر بات پہنچے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر انسان کو غور کرنے والی حس عطا کی، اور یہ ہر انسان کے لیے فطری ہے، نیچرل ہے۔ یعنی آپ کو کسی کو سمجھانا نہیں پڑتا کہ ایسے فکر کریں اور ویسے فکر کریں۔ ہر انسان میں اللہ نے قوت عقل کو سما رکھا۔ یہی وجہ ہے قرآن پاک پر چڑھ پروردگار سورہ مبارکہ میں پروردگار نے واضح فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، بڑی اہم آیت آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والافئدہ والابصر والافئدہ لعلکم تشکرون۔ فرمایا پروردگار نے ہم نے تمہیں اس عالم میں تمہاری ماؤں کے شکموں سے اخذ کیا، تم تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع، تمہیں سننے کی حس عطا کی، والابصر، تمہیں دیکھنے کی حس عطا کی، والافئدہ، اور تمہیں غور کرنے والی قوت عطا کی، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ توجہ ہے دوستوں جنہیں قرآن سے محبت ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے، خالق فطر، خالق انسان فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا میں جو بھیجا ہے نا، تو تمہیں میں نے یوں ہی نہیں بھیج دیا، تمہیں اس عالم میں ماؤں کے شکموں سے نکالا، تم تو جانتے ہی کچھ نہ تھے، مگر کوڑا نہیں بھیجا، تمہیں کچھ قوتیں دی ہیں، تمہیں سننے کی حس بھی دی ہے، دیکھنے کی حس دی ہے۔ یعنی دو ابزار شناخت ہیں انسان کے پاس، دیکھنے کی حس، سننے کی، مگر جو کچھ انفارمیشن دیکھنے سے ملے گی اور سننے سے ملے گی، اسے پروسیس کرنے والی عقل بھی عطا کی ہے۔ میں اتنا جوان بیٹھے میں آسانی کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھ سکیں۔ اس کا مطلب پروردگار فرما رہا ہے انسان، تو جب دنیا میں آیا تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا، مگر دیکھ میں نے تجھے کچھ ہتھیار دیے ہیں شناخت کے، تیری دیکھنے کی حس، تیری سننے کی حس، والافئدہ، اور غور کرنے والے قلوب۔ اس کا واضح ترجمہ آپ کو ملے گا دل۔ معنی کیا ہے؟ علماء کے فرماتے ہیں غور کرنے والی قوت یعنی عقل۔ تو اس کا مطلب ہے تین طاقتیں خدا دے رہا ہے، ایک عقل دے رہا ہے، اور عقل کو دو ہتھیار دے رہا ہے، ایک دیکھنے کی طاقت، ایک سننے کی طاقت۔ یہ تین چیزیں انسان کا سرمایہ ہیں، ہر پیدا ہونے والا اپنے ساتھ لے کر آ رہا ہے، مگر پروردگار فرما رہا ہے اتنا میں بتا، جب تو آیا نا تو جانتا کچھ نہیں تھا، اس عالم میں تجھے تیری ماں کے شکم سے اخذ کیا، تو جانتے ہی کچھ نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ایک شے بھی نہیں جانتا تھا۔ دنیا پہچان کے مقایسہ کیا کرے آل محمد سے اپنا، ہماری یہ اوقات ہے، دنیا میں آئے تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے۔ اللہ نے فرمایا جب ماں کے شکم سے تجھے اخذ کیا تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا۔ جس ایج میں ہم کچھ نہیں جانتے تھے نا، نبی کے ہاتھوں پہ علی قرآن پڑھ رہے تھے۔ توجہ ہے بات پہنچ رہی دوستان، میرے ساتھ رہیے گا۔ حضور کمال یہ دیکھیے، پروردگار نے فرمایا اے انسان تجھے اس عالم میں تیری ماں کے شکم سے نکالا، تو جانتا ہی کچھ نہیں تھا، مگر دیکھنے کی حس عطا کی اور سننے کی حس عطا کی۔ اب دوستو ایک اور آیت اس کے اوپر سنیے اور بڑی احتیاط سے سنیے، سورہ مبارکہ اعراف۔ پروردگار فرما رہا ہے وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ پروردگار نے فرمایا اکثریت جنوں کی اور انسانوں کی ہم نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دینی۔ توجہ ہے دوستان عزیز، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا، یہی دو ایسی مخلوقات تھیں جن پر اس نے اپنی بندگی کو واجب کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور انسانوں کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے۔ اور پروردگار نے انہی دونوں کے متعلق کیا ارادہ فرمایا؟ تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تو زیادہ آیتیں پڑھ دی ہیں، ساتھ ہے نا؟ انہی دو کے متعلق فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
اکثریت انسانوں اور جنوں کی ہم جہنم میں ڈال دیں گے. چلے میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں یوں ہی آپ کی توجہ لینے کے لیے. پروردگار فرما رہا ہے اکثریت کو ہم نے جہنم میں پھینکنا ہے. لے اکثریت تو تیاری رکھے. یہ جنہیں اپنی اکثریت پہ ناز ہے نا وہ تیاری رکھیں, کیونکہ اکثریت کو پروردگار فرما رہے ہم نے جہنم میں ڈال دینا ہے. یا اللہ اتنی پیاری تیری مخلوق, وہ جسے خلق کر کے تو خود کو احسن الخالقین کہتا ہے, اتنا خوبصورت حضرت انسان, اتنی کامل, اتنی بریلینٹ مخلوق تیری, یا اللہ تو جہنم میں ڈال دے گا اور اکثریت کو ڈال دے گا. کیوں؟ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا, عقل دی تھی غور ہی نہیں کرتے تھے. لہم آیون, ہاں ساتھ رہیں تو دیکھیں میں آپ کو کتنا بڑا ہدیہ دینے جا رہا ہوں, پوری توجہ. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں تھے. لہم آذان لا یسمعون بہا, ہم نے انہیں کان دیے سنتے نہیں تھے. اولئک کالانعام, تمہیں کس نے کہا یہ انسان ہے؟ اولئک کالانعام, یہ تو حیوان ہے. اچھا یہ آیت نا عجب پورے قرآن سے مختلف ہے, کیونکہ ہر آیت کا ایک مزاج ہوتا ہے. اللہ جانے تھا, اب خدا تو وہ ہے جس میں کیفیتوں کی نسبت نہیں دی جا سکتی, مگر پتہ نہیں خدا نے کس موڈ میں یہ بات کی. پہلے فرمایا اولئک کالانعام, یہ حیوان ہے, پھر فرماتا ہے بل ہم اضل, نہیں یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. توجہ ہے جی, یہ انسان کے کلام کا خاصہ ہوتا ہے آپ کے اور میرے. ہم پہلے کوئی بات کریں نا, ہمیں لگے نہیں ابھی لطف نہیں آیا, یا ابھی ہم نے تھوڑا کیا, ابھی تھوڑی کی, اس سے بھی ہم نے نا فلاں صاحب وہ تو ایسے ہیں, پھر ایسا لگے نا نہیں ابھی تو تسلی نہیں ہو, وہ تو ایسے بھی اور ویسے بھی اور ویسے بھی. یہ کمال دیکھیں اس آیت میں پروردگار نے کیا کیا. پہلے فرمایا اولئک کالانعام, یہ حیوان ہیں, پھر فرمایا نہیں بل ہم اضل, یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے ہیں. توجہ ہے یا اللہ یہ کون سا انداز ہے؟ پہلے فرمایا حیوان ہیں, پھر فرمایا ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون, کیونکہ یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو دوستو طے ہو گئی, اور یہی معراج ہو جائے, بلکہ یہی غدیر ہو جائے. اگر میں بات پہنچا سکا تو پروردگار نے شناخت کے دو ہی ذریعے دیے ہیں, ایک دیکھنے کی حس, ایک سننے کی حس. جو دیکھو جو سنو, پھر اس کھوپڑی سے غور کرو. دکھایا گیا تو مقصد ہوگا, سنایا گیا تو مقصد ہوگا. اس کا مطلب ہے ہدایت جب بھی خدا کامل کرے گا تو ایسے کامل کرے گا کہ دیکھنے والے دیکھ بھی لیں, سننے والے سن بھی لیں. مصطفیٰ چاہتے مدینے میں مسجد میں چٹائی پہ بیٹھ کے فرما دیتے من کن تو مولا, نئی میدان سجا کے پلانوں کے منبر پہ کہا دیکھنے والوں دیکھ لو, سننے والوں سن لو, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی ہو. توجہ ہے دوستان عزیز, اس کا مطلب ہے ہدایت دکھائی بھی جاتی ہے, ہدایت سنائی بھی جاتی ہے. توجہ ہے دوستان, یاد رکھیں یہ جو علموں کے بڑے بڑے پھریرے ہیں, یہ زیارتیں ہیں, یہ ہدایت دکھائی جا رہی ہے, یہاں بیٹھ کر سنائی جا رہی ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. اب غور کرنے والی عقلوں کو غور کرنا چاہیے, اور پروردگار جو غور نہ کرے
اتنا غضب میں آتا ہے پروردگار اسے شرف انسانیت سے گرا دیتا. اولئک کالانعام بل ہم اضل. تمہیں چلتے پھرتے تم نے سمجھا 2 کان ہیں 2 آنکھیں ہیں, لگتا تم جیسا ہے تو تم جیسا. اولئک کالانعام, یہ تو حیوان ہے. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی کہ کوئی ہو بظاہر آنکھ ناک منہ, ایسا ہوتا ہے کہ حیوان ہوتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ دیکھنے کی قوت ہونی چاہیے. اور اگر آپ جیسوں اور مجھ جیسوں کو نظر نہ آئے تو پھر تاریخ میں جا کر آئمہ کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ لیں, چاہے حج پہ ہی کیوں نہ ہو, بظاہر انسان ہے حقیقت میں حیوان دکھائی گا. جو ہے معصوم کی انگلیوں کے درمیان حقیقت واضح ہو جاتی ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو عین امام عقل ہے وہ ایک طرف کھڑا ہو اور دنیا اسے ترک کر کے عبادت میں مصروف ہو جائے. توجہ ہے دوستان, اس بات کو مد نظر رکھیے گا, ہدایت جب بھی تمام ہوگی اسی شان سے تمام ہو. تو حضور ایک بات تو طے ہو گئی, اسی پر کل کی گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھے گی کہ اللہ نے فطرتاً انسان کو, آج کی تقریر میں 2 چیزیں واضح. ایک یہ کہ پیدا ہی اسلام پر کیا ہے, اس کا مطلب ہے ہر وہ بچہ جو دنیا میں پیدا ہو رہا ہے وہ صاحب ایمان ہے. وہ کافر کب کہلائے گا؟ جب انکار کرے گا. جب تک انکار حق نہیں ہوگا اس کو کافر کہنے والا جاہل ہوگا. توجہ ہے جی. اب کیا ہے کہ یہ لطیف لفظ دنیا ہمارے حق میں تو استعمال ہی بہت کرتی ہے. میں نے مشکل بات کی, آپ نے دیواروں پہ لکھے ہوئے نہیں دیکھا؟ توجہ, میں نے تو دیکھا ٹرین جب اسٹیشن کو چھوڑتی ہے نا ان کی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کافر کافر. خدا کی قسم روح خوش ہو جاتی ہے. ایک آپ کو ایک انداز بتانا, آپ کو لطف آئے گا. جب کوئی آپ کو کہے نا نہیں آپ کافر ہی ہیں, اس سے صرف ایک بات پوچھے ابو طالب کیا تھا, اور اگر وہ وہی کہنا تو کہنا شکریہ, میں تو خود کو بہت عامیانہ سمجھتا تھا, تو نے تو مجھے کل ایمان کے باپ کے ایمان جتنی سند عطا کر دی. جن زبانوں پر ابو طالب مومن نہیں ہے, لعنت ہے ان زبانوں سے خود کو مومن کہلانا. یہ تمغہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کے. یاد رکھیں کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک خالق فطرت اسے سند نہ عطا کرے. خالق فطرت ہر کسی کو مومن ہونے کی سند عطا کرے. جو بچہ دنیا میں پیدا ہو رہا ہے اسے باہر سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فطرت کے عنوان سے وہ دین حق کو اپنے سینے میں سما کے آیا. بس اب اسے انہی عقائد پر رہنا ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہے. جب تک وہ اپنے شعور کی روشنی میں انکار نہیں کرے گا تب تک کافر نہیں ہوگا. دوستو دوسری بات, اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے, حق تک پہنچنے کے لیے آپ کو مجھے جو ہتھیار دیا ہے وہ قوت عقل. ہر وہ کام کریں جو عقل کی روشنی میں ہو, ہر وہ کام چھوڑ دیں جس کی عقل مخالفت کرتی. بس یہیں سے کل بات کا آغاز ہوگا. یاد رکھیں آپ کے اور میرے لیے اللہ نے قوت عقل کو حجت باطنی قرار دیا, اور یہ قوم عقل کی روشنی میں دامن علی کے ساتھ ہے. دنیا سمجھتی ہے ہماری کوئی اور مجبوری ہے, علی کے غیر کو نہ ماننا ہماری عقلی مجبوری ہے. میں نے بڑی سادگی سے بہت بڑی بات عرض کر دیا دوستو. انشاءاللہ آنے والی مجالس میں اس پہ آپ کو توجہ دلاؤں گا. یاد رکھیں دنیا نے جنہیں ان کے مقابل لائے ان کی سب سے پہلے نفی خود قوت عقل ہی کر دی. اور یاد رکھیں اگر امام حق کعبہ چھوڑ رہا ہو تو اسے چھوڑ کے کعبے سے چمٹے رہنا بھی حیوانیت ہے. دوستان عزیز, 2 محرم ہو گیا. اہل بصیرت کے لیے تو اتنی بات کافی ہے, آج 2 محرم ہو گیا. شہر میں چین نہ وطن میں پناہ, نہ دشت میں پناہ ملتی ہے.
دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی۔ حسین ابن علی کا قافلہ مخصوص رفتار سے آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اتنے میں ایک صحابی نے نا تکبیر بلند کر دی۔ اب تکبیر بلند کرنے کا اس دور میں مانا تھا کوئی تعجب والی چیز دیکھنا، کسی بات پر تعجب ہونا۔ پوچھا گیا تو نے کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے دور سے کوئی نخلستان نظر آ رہا۔ صحرا کی گرمی میں جب سفر ہو رہا ہونا تو درخت بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے لگتا ہے کوئی نخلستان ہے۔ ساتھ ہی ایک اس علاقے کا مزاج شناس موجود تھا۔ اس نے کہا میرا تجربہ بتاتا ہے اس راہ میں کوئی نخلستان نہیں ہے۔ امام نے فرمایا خاموشی سے بڑھتے رہو، اللہ ابھی خود ہی بات کو واضح کر دے گا۔ تھوڑا آگے بڑھے، ایک اور صحابی نے تکبیر بلند کی۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ اس نے کہا مولا جو نخلستان دکھائی دے رہا تھا نا، مجھے تو نیزوں کی نوکیں دکھائی دے رہی۔ ہاں دوستو، یہ قافلہ ان نیزوں کی جانب بڑھ رہا ہے جن سے آل محمد کے بچوں کو سواریوں سے گرایا جائے گا۔ ہاں وہ نیزے دکھائی دے رہے تھے جن پہ آل محمد کے چاند آویزہ کیے جانے تھے۔ حر کا لشکر سامنے موجود تھا۔ جب قربت ہوئی نا، حر آگے بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کے مظلوم کربلا کے ایک مرتبہ سواری میں ہاتھ ڈالی۔ رکاب تھامنی تھی حجت خدا کی۔ امام علی مقام کو غضب آ گیا۔ فرمایا حر، خدا تیری ماں کو تیرے غم میں بیٹھا۔ اتنا سننا تھا، حر تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا فرزند رسول، آپ کے سوا کسی نے یہ بات کی ہوتی میں بڑھ کر جواب دیتا، مگر خدا شاہد ہے آپ کی ماں سے بڑی کائنات کی کوئی افضل ماں نہیں۔ اجر و کمال، اجر و کمال، اجر و کمال۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا، یہی دن ہے آل محمد کو آنسوؤں کے نذرانے کا۔ جوانوں کھل کے رو، آپ رونے والی قوم، ہمارا حق بنتا ہے آل محمد کو رو رو کے مر جائے۔ ایک مرتبہ جھٹک دیا حر کو، امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حر کا لشکر ساتھ ساتھ، مگر امام نے دیکھا کہ حالت بڑی خراب ہے، حالت بڑی خراب ہے۔ کیوں؟ حیوانوں تک کی زبانیں باہر آئی ہوئی۔ اچھا یہ بھی کمال ہے کہ ابھی یہ لشکر نہیں ملا تھا، تو جب پچھلی منزل پہ امام رکے نا، امام نے ایک بڑا عجیب حکم دیا۔ امام نے فرمایا عباس پانی ہے کا سرکار ہے، فرمایا ایسا کرو اب کچھ اضافی بھی رکھ لو، اضافی مشکیزیں اکٹھے کیے جائیں، اضافی پانی کو ساتھ رکھا جائے۔ اب وہاں جب سفر ہوتے تھے تو ایک سے دوسرے کنویں تک سفر ہوتا تھا، مسافروں کو پتہ ہوتا تھا کتنا پانی چاہیے اگلی منزل تک کے لیے، مگر سب حیران تھے کہ امام تو اتنا پانی اکٹھا کروا رہے ہیں، اب وزن بڑھتا جا رہا ہے قافلے کا، آخر کیا ضروری ہے؟ انہیں نہیں سمجھ میں آیا، مگر یہ تو مشیت الہی کو پتا تھا یا حسین ابن علی کو پتا تھا۔ اب جب حر کے لشکر کی حالت دیکھی نا، زبانیں باہر آئی ہوئی ہیں۔ اتنا آسان تھا اس حسین ابن علی کے لیے، تنہا عباس ہی 2000 کے لشکر کو نیست و نابود کر دیتے، مگر دیکھیں وہ ہے زہرا کا لال، وہ ہے اپنے قاتل کو جام شربت پلانے والے کا بیٹا۔ امام نے فرمایا عباس اٹھاؤ مشکیزیں، ان سب کو پانی پلا۔ عباس کے بھی عجب امتحان مقدر نے لکھے ہیں، خدا کی قسم، اپنے ہی بچوں کے قاتلوں کو پانی پلایا جا رہا، پورے 2000 کے لشکر کو پانی پلا۔ جب سب نے پانی پی لیا نا، امام نے فرمایا سب نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اب دیکھیے زہرا، یہی مسائل ہے، اصل میں یہی مسائل ہے۔ آپ نے فرمایا حیوانوں کی حالت تو دیکھو، آپ نے فرمایا عباس اب تمام حیوانوں کو پانی پلایا جائے۔ اور جانتے ہو حسین ابن علی نے کیا تلقین کی؟ آپ نے فرمایا عباس تب تک کسی حیوان کے سامنے سے پانی نہ ہٹایا جائے جب تک وہ خود نہ اپنے منہ کو ہٹا لے۔ دنیا والوں یہ تو محرم ہے، وہ 10 محرم کا دن ہوگا، اسی کے ہاتھوں پہ 6 ماہ کا اصغر ہوگا، مولا رو رو کر ایک قطرہ پانی کا مانگے۔ اجر اجر حیوانوں نے سیر ہو کر پانی پیا۔ پوچھا اب بھی بچ گیا ہے؟ اب بھی بچ گیا ہے؟ کہا مولا اب بھی بچ گیا ہے۔ فرمایا حیوان اتنی گرم ریت تھی کہ جو گھوڑے تھے نا، اونٹوں کو مسئلہ نہیں ہوتا، مگر گھوڑے اپنے ایک پاؤں اٹھاتے تھے ایک رکھتے تھے،
ایک پاؤں اٹھاتے تھے یعنی جھلس رہے تھے پاؤں. مولا نے فرمایا یہ پانی ان کے قدموں پہ ڈال دیا جائے, حیوانوں کو تھوڑی تسکین ہو جائے. جانتے ہیں یہ گھوڑے کون سے گھوڑے ہیں؟ جانتے 10 محرم کو ایک لاش کو گھوڑوں کے درمیان پامال کیا جائے. سلام ہے فرزند رسول کی عظمت. اب امام نے اپنے سفر کو جاری رکھا اور ساتھ ساتھ جا رہا ہے. اتنی دہشت ہے ہور کے اوپر کہ اب راستہ روکنے کی ضرورت نہیں کرتا. ایسے میں آگے بڑھتے بڑھتے اللہ جانے ایک منزل آئی, امام کی سواری خود ہی ٹھٹک کے رک گئی. روایت کہتی ہے 7 سواریاں بدلی امام کربلا نے, کوئی سواری آگے نہیں بڑھ رہی. جب 7ویں سواری بھی آگے نہیں بڑھی نا, امام نے فرمایا عباس جاؤ یہ قریب کی آبادی والوں کو بلا کر لاؤ. بنی اسد کا قبیلہ وہاں رہتا تھا. جناب عباس کے بلانے پہ وہ سبھی آ گئے, امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. امام نے پوچھا بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا فرزند رسول. خدا را یہاں سے فوراً چلے جا, فرزند رسول یہاں قیام نہ کرے. آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا کوئی نبی یا نبی زادہ ایسا نہیں ہوا اس زمین پہ آیا ہو اور اسے دکھ نہ پہنچا. ہم نہیں پہنچتے فرزند رسول کو, ہم نہیں چاہتے کوئی دکھ آ جائے, آپ اس علاقے کو چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا یہ نہ کہو, بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ کسی نے آگے بڑھ کر کہا مولا ناصریہ کہتے ہیں. مولا نے فرمایا کوئی اور بھی نام ہوگا؟ کسی نے کہا مولا شط الفرات کہتے ہیں. نئے نئے نام آتے رہے, ایسا لگا جیسے امام کے کانوں کو کسی مخصوص نام کا انتظار ہے. ایسے میں ایک بزرگ لوگوں کو ہٹا کے آگے بڑھا, لاٹھی دیکھتا ہوا آگے آیا. اس نے کہا فرزند رسول خدا را یہاں سے چلے جاؤ, یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. میں نے بڑوں سے سنا ہے اس کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے. اجر و کمال. جیسے ہی لفظ کربلا آنا تھا, مظلوم کے ہاتھوں میں باقی تھی چھوٹ گئی. کہا عباس میری سواری کو بٹھا دو, عباس خیمے مزین کرو, عباس سبھی مسافروں کو اتار لو. جناب عباس نے سب کو اتارنا شروع کیا. ایک مرتبہ اس وقت قیامت نہیں آئی جب جناب عالیہ اپنی سواری سے نیچے اترے. جناب ثانی زہرا نے جیسے ہی آپ کے قدم مبارک مٹی پر لگے نا, ایک مرتبہ جناب زینب نیچے بیٹھی, بی بی نے ہاتھ میں اٹھائی مٹی اور مٹی کو سونگھا. جیسے ہی مٹی کو سونگھا کانپ کر پھینک دیا. عباس جلدی آ, جا کر بھائی سے کہو بہن کہتی ہے مجھے یہاں رہنا ہی نہیں. جا کر کہہ دو زینب نے یہاں نہیں رہنا. کیوں؟ مجھے اس مٹی سے بھائی کے لہو کی خوشبو آ رہی ہے. عباس نے کہا مولا آقا زادی فرماتی میں نے نہیں رہنا. میرے مولا نے رو کر کہا عباس زینب سے کہہ دو آپ کے بھائی کی زندگی کا سفر تمام ہو گیا. اجر و کمال. سلامت رہیے. یہی حق آل محمد کرو. دوستان عزیز میں مختصر کہہ دوں, میں نے ہر کا بھی مسائل پڑھنا, میں مختصر کر دوں. امام نے ایک مرتبہ امام علی مقام نے سب سے پہلے بنی اسد کو بولا. آپ جانتے ہیں میرے مولا نے یہ زمین خرید کی جناب علی اکبر کے نام پر. جب زمین خرید ہو گئی آپ نے فرمایا دیکھو میں زمین تمہیں ہی ہبا کر رہا ہوں, تمہارے حوالے کر رہا ہوں, مگر میری کچھ وصیتیں ہیں ان کا خیال رکھو, ان کا خیال رکھا. کہ مولا حکم فرمائے. آپ نے فرمایا سنو ہم یہاں خیمہ زن ہیں مگر ابھی چند دن بعد یہاں ایک جنگ ہو جائے گی اور اس میں ہم راہ خدا میں شہید ہو جائیں گے. یہ تمہیں آنے نہیں دیں گے ہمارے پاس. ایسا کرنا 11 محرم کو تم بیلچے اٹھا کر زراعت کے جواز سے یہاں آنا. ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوں, ہماری لاشوں پر مٹی ڈال دینا, ہمیں دفنا کے جانا. جب تلقین ہو گئی پھر فرمایا سنو جب بھی ہمارا کوئی زائر زمین پر وارد ہو 3 دن اسے یہاں ٹھہرانا ضرور, اس کی مہمان نوازی کرنا اور اسے ہماری قبروں کے نشان بتانا. اسے بتانا یہ غریب کربلا کی قبر ہے, یہ عباس ابن علی کی قبر ہے, یہ مسلم ابن اسجا کی, یہ سب کی قبریں ضرور بتائیں. اور دیکھو آج بھی آپ جانتے ہیں کوئی زائر جائے نا تو ریکمینڈڈ ہے 3 دن رکے کربلا میں. 3 دن کیوں؟ میرا مولا چاہتا تھا جب بھی میرا کوئی زائر کربلا آئے نا وہ کم از کم 3 دن ٹھہر کے دیکھے صحیح
3 दिन کربلا کے صحرا میں بغیر پانی کے بچوں کے ساتھ رہنا، اسے پتا چلے اس کے امام پہ کون کون سی منزل گزر گئی۔ امام نے فرمایا زمین پہ کبھی زراعت نہ کرنا، ہماری قبروں کے نشان کو اب جاؤ اب غربت سنیں ذرا، اب غربت سنیں بو تراب کے لال کی۔ فرمایا جاؤ اپنی عورتوں کو بھیج دو۔ ساری عورتیں بیبیاں آ گئی بنی اسد کی مولا کے سامنے۔ مولا نے فرمایا سنو 11 محرم کا دن آنے والا ہے، جب 11 محرم آئے نا تو تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہو سکتا ہے تمہارے مرد یہاں نہ آ سکیں، دیکھو بے گور و کفن ہماری لاشیں یہاں پڑی ہوں گی، تم ایسا کرنا پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا، اس طرح ہماری لاشوں کو چھپا دینا۔ اب ایسا کرو چلی جاؤ اور اب اپنے بچوں کو بھیج دو۔ اب سنیں غریب کربلا کی غربت کو اور سمجھیں ہمارے بچے حسین کو روتے کیوں ہیں، ہمارے بچے حسین پر ماتم کیوں کرتے ہیں۔ کہا بچوں کو بھیج دو۔ جب بچوں کی فوج مولا کے سامنے آئی، مولا نے کہا ننھے شہزادو میرے ساتھ بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 11 محرم کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے بڑے نہ آ سکیں، تمہاری مائیں نہ آ سکیں، میں اس سے بڑا کیا غربت کا جملہ سناؤں۔ مظلوم کربلا نے کہا بچوں کھیلنے کے بہانے آنا، کھیل کھیل میں ہماری لاشوں پہ مٹی ڈال دینا۔ میرا مولا چاہتا تھا جب 11 محرم کو میری بہن میری لاش پر آئے تو میری لاش اڑیا نہ ہو، مگر ہائے 11 محرم نہ بڑے آ سکے، نہ عورتیں آ سکی، نہ بچے آ سکے۔ جب زینب نے لاش حسین دیکھی ایک مرتبہ رخ مدینے کی طرف، کہا نانا کیا یہی آپ کا بیٹا حسین؟ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ دوستو اللہ جانے اگلا سال نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ میرے مولا نے خیمے لگا لیے، یہ خیمے 3 محرم کو بھی 4 کو بھی 5 کو بھی خیمے فرات کے پاس تھے۔ حر فقط 2 محرم کا مجرم نہیں، حر کے جرم سے سوا حر 7 محرم کا بھی مجرم ہے۔ جب بسر صاحب نے حکم دیا ان کے خیموں کو یہاں سے اکھاڑ دو، ان کا پانی بند کرنا، اس آرڈر کے اوپر بھی حر نے عمل کیا، حر نے خیمے بھی اکھاڑے آل محمد کے۔ یہاں پر بھی حر مجرم ہے، یہ 2 محرم کو بھی مجرم تھا، یہ 7 محرم کو بھی مجرم ہے، یہ 8 محرم کو بھی مجرم ہے، یہ 9 محرم کو بھی مجرم ہے۔ مگر 9 محرم کی رات آتی ہے، مجھے زیادہ دیر اب آپ کو زحمت نہیں دینی، 1 سے 2 منٹ آپ کی زحمت تمام، حکم پورا ہو جائے، حر کا مصائب آ جائے۔ 9 محرم کی رات آئی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا تاریکی ہے، ایک ٹیلے کے ساتھ حر کھڑا ہے، مگر حر کانپ رہا ہے۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ ان صداؤں کو بلند ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں اگلی منزل کیا ہے، آپ کو پتہ ہے اگلا لمحہ کیا ہے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے کہا حر مجھ سے کوئی پوچھتا نہ کہ عرب کے اندر کتنے شجاع ہیں، میں اوائل جو نام لیتا میں تیرا نام لیتا، مگر میں تجھ پہ کل کی جنگ کی دہشت دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو بھی عباس کی تلوار سے ڈر گیا ہے، تو حسین کی تلوار کا خوف کھا گیا ہے، حر تو کانپ کیوں رہا ہے؟ حر نے کہا نہیں مجھے تلواروں کا خوف نہیں، یہاں آ میرے ساتھ کھڑا ہو، ذرا سن کے بتا تجھے کوئی آواز آ رہی ہے؟ اجرکم اللہ، یہی حق ہے آل محمد کو رونے۔ میں نے کہا دوستو اللہ جانے اگلا سال نصیب ہے کہ نہیں، آؤ فرسا دیں آل محمد کو۔ اس نے کہا مجھے کچھ بنبناہٹ محسوس ہو رہی، مجھے ایسے لگتا ہے کوئی ہلکی سی بنبناہٹ ہے۔ حر نے اس کا دامن پکڑا، حر اس کو لے کر چلا، چند ٹیلوں سے گزرتے ہوئے آل محمد کے خیام کے پاس آیا۔ حر نے کہا اب سن کے بتا، کچھ سنائی دیتا ہے؟ اس نے کان لگایا، یہ تڑپ گیا، کہا حر مجھے لگتا ہے بہت سے پیاسے بچے اکٹھے ہو کر العطش کی صدائے بلند۔ اجرکم اللہ، مجھے لگتا ہے بہت سارے بچے العطش کی صدائے۔ حر نے کہا مجھے ایمان سے بتا، تیری اور میری سواری بھی پانی پی رہی ہے، ہمارے جانور بھی حسین کے بچے پیاسے۔ یہ آل محمد ہے جو پیاسی ہے۔ اگلا دن آیا، حر کی صبر نے جواب دے دیا، حر نے اپنے ہاتھوں کو باندھا، بیٹے اور غلام کو ساتھ لیا،
झुकाया सर, का मुझे ले जाओ मजलूम करबला के सामने। मैं आखिरी मंजर पेश कर रहा हूँ, ज़हमत तमाम करने जा रहा हूँ। अल्लाह जाने कितने भारी कदम उठाते हुए ये इमाम के सामने आया, मगर वो जो गरीब करबला है ना, वो रईस से कायनात है। वहां से हो चला, इधर से कहा अब्बास मेरा मेहमान आ रहा है, अली अकबर आमादा हो, चचा हो रहा है। इमाम ने हबीब को इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया। वहां हो आया, मजलूम ने गले लगाया, शर्मिंदगी जायद हो गई, कदमों पे हाथ आया, क्या फर्जंदे रसूल अब इस गुनाहगार को जीना नहीं है। मैंने आले मोहम्मद की बेटियों को रुलाया है, मैंने ज़ैनब उम्मे कुलसूम को तड़पाया है, मौला इजाजत दे, बस अब मुझे जाना है। इमाम ने फरमाया जा, अल्लाह तेरा भला करे, तू यहाँ भी हो रहा है, तू आखिरत में भी हो रहा है। इसने बेटे के हाथ में तलवार दी, का बेटा हमारा जुर्म बहुत बड़ा है, ये जुर्म धुल नहीं सकता जब तक तेरा और मेरा खून इस खाक में शामिल ना हो। तू पहले जा ताकि तेरी शहादत का मैं बर्दाश्त कर सकूं, तेरी शहादत का दुख उठाऊं, शायद अल्लाह मेरा जुर्म माफ कर दे। यहाँ हुर का बेटा चला, हुर के बेटे ने जंग की, हुर के बेटे ने जीन छोड़ी। जैसे ही जीन छोड़ी उसने हुर को आवाज दी, या बता हो अदरिकनी, बाबा मेरी मदद को आ। यहाँ से हुर ने घोड़े को एड़ लगाई, हुर ने भगाया, मगर जब बेटे के पास पहुंचा तो देखा अजब कयामत का लम्हा है। बेटा जमीन पे गिरा है, मगर बेटे का ज़ानू ज़हरा के नाक के ज़ानू पे है। हुर पे कयामत आ गई, क्या मौला हट जाएंगे, ये गुनाहगार का बेटा है,